الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ مکمل ہوا اور دوسری تراویح مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح سے پورے رمضان المبارک ہم سب کو عبادتوں کی توفیق مرحمت فرمائے اور نماز تراویح میں قرآن کریم سننے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آج دوسرے جز میں خصوصاً اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش فرمایا کہ اس دنیا میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری پوری زندگی کا مالک میں ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ تمہاری پوری زندگی جینے مرنے تمام حالات کے مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مختلف حالات اور مختلف طریقوں سے بھی آزمائش امتحانات میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے کہ کتنا یہ میرا مخلص بندہ ہے، کتنا یہ مجھ کو چاہتا ہے، مجھ سے اس کا تعلق کتنا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ رب العالمین جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ خالص میرے ہی سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج کے حالات میں جس طرح سے پوری دنیا میں مسلمان مختلف آزمائش و امتحان میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرما دیا ہے کہ ہم تم کو مختلف چیزوں سے، بے شمار چیزوں سے، مختلف اندازوں سے ہم تم کو آزمائش کریں گے، امتحان تمہارا لیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف، کبھی مالوں کی کمی، کبھی جان میں نقصان، کبھی پھل فروٹ میں نقصان، یعنی کھیتی باڑیوں میں نقصان۔ ان ساری چیزوں کے نقصانات دکھا کر بتا کر ہم تجھے آزمائیں گے، دیکھیں گے تم کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے، تم ایسے حالات میں کدھر کدھر بھٹکتا ہے، تم ایسے حالات میں کن کن لوگوں کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اور ان حالات میں کس کو تم اپنا صحیح رب اور اپنا خالق و مالک جانتا ہے۔ لہذا اسی لیے دنیا میں مختلف پریشانیاں، مختلف حالات، مختلف بیماریاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ڈالتا رہتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا اس کے لپیٹ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بتا کر، حالات دے کر کے آزمائش اور امتحان کی اس گھڑی میں مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت اور اپنی رحمتوں سے پھر نوازتا ہے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایسے حالات میں اگر تم صبر کر لو گے، ایسے حالات میں اگر تم مجھ پر یقین کر کے رہ جاؤ گے اور انہیں آنے والے حالات کو میری طرف موڑ دو گے اور یہ سمجھو گے اور یہ کہو گے دل سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ لہذا جب ایسے حالات پیدا کر لیں اور ایسے یقین کامل بنا لیں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ میں یوں فرمایا، اور ایسے لوگوں کی ایک شان اور اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ایسے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے حالات میں وہ یوں کہہ کر کے اپنے اندر صبر اور اپنے اندر یقین کا ایک پہاڑ بنا لیتے اور کہتے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ ساری چیزیں اور ہم سب اللہ ہی کے طرف لوٹ کر کے جائیں گے، اسی کے طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے،
اس میں ہمارا یقین بننا ہے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ سے تعلق مزید پختگی کے ساتھ پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین ہم سب اگر غور کریں تو بے شمار نعمتیں، بے شمار چیزیں، بے شمار حالات خوشیوں کے عطا فرمائے تھے. ایسے موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا کہ جب ساری سہولیات ہم سب کے لیے موجود تھی اور ایسی حالات بھی سامنے رہی کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں سے ہم استفادہ کرتے رہے. اللہ رب العالمین اس وقت پہ بھی ہم کو دیکھا کہ دیکھیں ان نعمتوں کے حالات میں بندے کیا کرتے ہیں اور ان حالات میں بندے کیا کرتے ہیں. دونوں زندگی کے ایک پہلو ہے، کبھی خوشیوں کا، کبھی غم کا، کبھی دکھ کا، کبھی تکلیف کا، کبھی آرام کا. یہ سب ہوتا رہے گا. یہی ہے دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت اور یہی ہے دنیا کی اصل ایک نظام اللہ رب العالمین کا. اس لیے صبر، ضبط اور ہمت، حوصلے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو نعمتیں دی تھی، بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن ان نعمتوں میں جب وہ گمراہ ہو گئے اور اللہ کے راستے سے بھٹکنے لگے اور اپنی مرضی اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق جب ڈالنے لگے تب پھر اللہ کی ان کے ساتھ پکڑ ہوئی. قرآن کریم کے چوتھے جز میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. کہ مثالیں ہیں اللہ رب العالمین پیش کیے. بہت ساری ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اللہ نے نعمتیں دی تھی، وہ بہت مطمئن تھے ان نعمتوں میں، وہ بہت مطمئن تھے، ان کو اتنی روزی رزق عطا فرمایا تھا، اس میں وہ مگن اور خوش تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے ہمارے ہاتھ کے کمائی ہوئی چیزیں ہمارے کمالات کی ہیں. من کل مکان، ہر جگہ ان کو اللہ نے خوب نوازا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیے. انکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو فضول طریقے سے خرچ کرنے لگے، ناجائز طریقے سے خرچ کرنے لگے، ناجائز امور میں اس کا استعمال کرنے لگے. مثلا اگر اللہ نے کسی کو صحت دی تو اس صحت کا استعمال غلط طریقے پر کرنے لگے. اللہ نے اگر کسی کو دولت، روزی، رزق کی کشادگی عطا فرمایا تھا تو پھر وہ اس نعمت اور اس دولت، روزی، رزق کو حرام کاریوں میں استعمال کرنے لگے، اپنے مرضی میں استعمال کرنے لگے. اور اللہ رب العالمین نے اگر ان کو زندگی میں خوشیاں دی تھی تو اس خوشی کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں استعمال کرنے لگے. اللہ رب العالمین پھر ایسے حالات میں کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، چکھایا، آزمایا. فَأَذَاقَ اللَّهُ، چکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، تکلیف، خوف، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بنایا خود اپنے ہاتھوں سے. میرے بھائیو، بزرگوں، اس سے پہلے کی زندگی حالات پر ایک سرسری نظر ڈالیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے مسجدیں کھلی تھی، اس سے پہلے دکانیں کھلی تھی، اس سے پہلے تجارت گاہیں کھلی تھی، اس سے پہلے ہمیں آنے جانے کی مکمل چھوٹ تھی. یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ ہم کو جب اللہ نے وقت دیا تھا اس وقت کی قدر نہیں کیے. اللہ نے ہمیں دولت دی تھی، ہم اس کو ناجائز امور میں خرچ کیے. اللہ نے ہمیں فرصت کا وقت دیا تھا، اس وقت عبادتیں نہیں کیے. اللہ نے اس وقت اذان سننے کا، سنانے کا موقع دیا، اس کی قدر نہیں کیے. اللہ نے ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے کے فراوانی اور وسعت دی، ہم اس کی قدر نہیں کیے. آج اللہ تعالی ہم سب کے لیے تنگی اور یہ ساری پریشانیاں کے حالات پیدا کر دیے کہ مسجد ہے لیکن ہم جا نہیں سکتے ہیں، دولت ہے لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے اس وقت خرچ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس وسیع زمین اور وسیع شہر ہونے کے باوجود ہم تنگ اور ایک مشکل گھڑی میں ہیں. یہ سب کون کیا، کس نے کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
اللہ رب العالمین یہ پوری دنیا کو چکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم سب کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ جب ایسے حالات میں ہم رجوع الی اللہ کریں گے، ایسے حالات میں ہم اپنے تمام امور کو اللہ کی طرف منتقل کریں گے اور یہی کہیں گے جو کچھ ہوا وہ سب میرے رب کی طرف سے، جو کچھ ہوگا وہ بھی میرے اللہ ہی کی طرف سے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی میرے اللہ ہی کی طرف سے، ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ جب اس طرح یقین، اس طرح کامل یقین اپنے اندر پیدا کر لیں گے تب اللہ رب العالمین نے فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پھر تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، رب کی جانب سے ان پر سلامتی، رحمتیں ہوتی ہے اور یہ پھر ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ آج اس وقت میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ آج ہم سب کو اللہ کی طرف سے اپنی خصوصی رحمتیں ملیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہدایت کے راستے ہم سب کو ملے اور اس پر چلیں۔ کیوں؟ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، ایمان کا خطرہ ہے، یقین کا خطرہ ہے۔ آج لوگ مختلف چیزوں پر مشکل حالات میں اپنے ایمان اور اپنے یقین کو کہاں کہاں سودا کرتے رہتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر ہم کو اللہ کی طرف سے سلامتی بھی چاہیے، اپنے رب کی طرف سے سلامتی بھی چاہیے، اپنے اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی چاہیے۔ اور ایسے حالات میں جہاں پر میں ایمان کے خطرے ہو، گمراہی کے خطرے ہو، ضلالت کے خطرے ہو، ایمان کی ڈگمگانے کے خطرے ہو، ایسے موقع پر صراط مستقیم کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ، ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ بنایا ہے، اور وہ راستے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا اور بتایا صحابہ چلیں، اس راستے کی اس وقت ضرورت ہے، وہی راستہ ہے اور وہی لوگ اولئک هم المہتدون۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، قرآن کریم کے ان احکامات کی طرف لوٹیے۔ رمضان مبارک کی یہ فرصت کے موقع ہیں، بہت موقع ہیں، بہت فرصت کے موقع اس وقت ہیں، گھروں میں ہیں۔ خصوصی طور پر تہجد کی پابندی کیجیے، اوابین کی پابندی کیجیے، فرصت کے وقت میں اشراق اور چاشت کی نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کیجیے تاکہ اس پر خطر گھڑی میں اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، صحت کی، ایمان کی، جان